یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا، یہ تسبیح لے لی گئی، انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے، یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا۔ کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے۔ شکریہ۔ قلم کی تصویر مت کرو جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا، یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کا 2 سال بعد پہلا قومی اسمبلی میں تاریخی اور جذباتی خطاب۔ آج علی محمد خان نے تمام جو رازوں سے پردہ اٹھا دیا، تمام جو ان پر ظلم کیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ، خاص طور پہ علی محمد خان پر جو ظلم کیا گیا، علی محمد خان نے آج اپنی زبانی خود قومی اسمبلی میں بیان کیا، بیان کرتے ہوئے آبیدہ بھی ہوئے۔ آئیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پہلے ان کا آج کا جو تاریخی اور جذباتی خطاب ہے پہلے ان کو سنیں، پھر اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ تقریباً 2 سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا۔ اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ احترام کا دامن نہیں چھوڑتا، لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجیے گا۔ میں بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوئی، ویسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپونڈ کر دوں گا۔ درخواست ہوگی میری بات پاکستان کے مفاد میں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کے طور پہ نہیں، اس معزز ایوان کے ایک ممبر اور 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، آج سے 2 سال پہلے 9 اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی، اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی، اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح 3.5 سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی، اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا؟ وہ 170-172 تھے۔ میں نے کہا نہیں، سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا۔ تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے 2 سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی، خورشید شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے، آپ میرے قائد حزب اختلاف رہے ہیں، تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح، شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17, 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز ینگ اینڈ انمیرڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007۔ وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے، راول پنڈی، جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا۔ وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے، میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا، لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں، اور آپ کو سر پتہ ہے، آپ علاقے کو جانتے ہیں، میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں،
یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگڑھ سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی، میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے، میرے گھر میں قیام کیا، سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے، اور وہاں سے 47 میں قافلے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے، منٹو پارک جس کو پھر بعد میں، تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں، تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم، کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے۔ میرے بھائی تار اور چھوٹا بھائی بیٹھے، میں احترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر انہوں نے کی ہے، لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک طالع آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے، کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں، نہ کارکن رہا ہوں، لیکن ہتھکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا، لیکن جب آپ یہاں تشریف فرما تھے، یہی شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے، سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی، ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی، میں جب باقاعدہ شامل ہوا، اسد قیصر صاحب 2011 میں آئے، ہمیں شامل کیا، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ 1996 میں میرے خاندان نے، جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلا نہیں تھا، تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے، لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان، وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں، آپ کو پسند نہ آئے، لیکن قائد ایوان تو تھا، اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی، 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے جناب اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں۔ آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے، کل پابندی دوبارہ لگی ہے۔ میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے، جب میں جیل میں تھا، میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں، اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا، یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی، اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی المناک جو حادثات ہوئے ہیں، ان کے دائی، ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا، یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے؟ وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں، ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے؟ قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو رودا جاتا ہے۔ 16 فروری کو ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا۔ ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں، گولیاں کھا کے، اور یہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا، پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا، ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں، لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا۔ یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی۔ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔
आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूँ। ऐवान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपारा बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस। And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहाँ अपने कर्मनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे। हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई। वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ ज़ियाउल था, हक साहब की 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब Wind up शुरू करें, में भी please। वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शूरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए 2 बार इकट्ठा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। ये वो सहर तो नहीं। कायद आज़म ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे। और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे सर का ताज है। हमें जितना दुख इमरान खान साहब के बदन पे गोलियां लगने का या बेनजीर साहिबा के शहीद होने का है, उतना ही दुख हमें जनरल सरफराज की शहादत का है, और उतना ही दुख हमें साने बावल किया जब जेल में अडियाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में दफन में पड़ा होता था। मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडियाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया, कलम की तस्वीर मत शुक्रिया, करो। शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا.